بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈپلومہ لرننگ کلاسز کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 4 ایپیسوڈ چلے ہیں جس میں ہم نے حروف تہجی سے آپ کو واقف کروایا، پھر اس کے بعد ہم نے اعراب کے بارے میں بتایا، آپ کو حرکات بتائیں جس میں زبر، زیر اور پیش کا میں نے احاطہ کیا۔ آج ہم انہی حروف تہجی کے جو الفاظ ہیں زبر، زیر، پیش، یہ کس طرح سے جب ایک دوسرے لفظ سے جڑتے ہیں تو کیا ساؤنڈ دیتے ہیں، کیا آواز دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور متفرق الفاظ کے ذریعے سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ الگ الگ الفاظ وہی حروف تہجی ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو اس کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس کی آواز کیا ہوتی ہے، اور جب کوئی لفظ ایک دوسرے سے جڑتا ہے تو کس طرح سے وہ لفظ بنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم پاور پوائنٹ کی طرف، تاکہ آپ جان سکیں ایک ایک الفاظ کے حوالے سے اور مثالوں کے حوالے سے، تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ ہم یہ ایپیسوڈ لے کر کے آتے ہیں ان تمام طلبہ و طالبات کے لیے جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے طلبہ و طالبات ہیں جنہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ 2-4 دن پہلے افلو کے ایک طالب علم نے مجھ کو رابطہ کیا، میرے پرنسپل سے رابطہ کیا، اور اس نے خواہش ظاہر کی سیکھنے کی۔ تو میں نے اس سے فوراً یہ کہا کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ اس حوالے سے چلتا ہے، آپ اس سے جڑ جائیں۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہیں، جو طلبہ و طالبات ہیں جو اردو سے جڑنا چاہتے ہیں، اردو کو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہم انہی کی مدد کرنے کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان طلبہ و طالبات کے لیے بھی مدد فراہم کرتے ہیں جو قومی کونسل برائے فروغ زبان اردو نئی دہلی کے 1 ایئر اردو ڈپلومہ کورس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم ابتدا سے سکھاتے ہیں، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، تھوڑا سا تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سیکھیں، اور جتنا سیکھیں اس کی مشق مسلسل کریں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ تو ایسے نئے لوگوں کے لیے آپ اس ویڈیو سے جڑیں، اس چینل سے جڑیں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ چلتے ہیں ہم سیدھے پی پی ٹی کی طرف تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، آپ اسکرین پر دیکھ سکیں ان الفاظ کو کہ کون سا الفاظ کس طرح سے جڑ رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے ترتیب حروف ہیں۔ ابھی تک آپ نے الف سے لے کر کے یا تک، یعنی بڑی یہ تک آپ نے حروف کو پہچانا ہے۔ اس میں زبر بھی دیکھا آپ نے، زیر بھی دیکھا اور پیش بھی دیکھا۔ تو اب سب سے پہلے اس کی مشق کرانے کے لیے بے ترتیب حروف کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ الف با تا ہمیں یاد ہو جاتا ہے تو ہم جان بوجھ کر کے ہم تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھتے جاتے ہیں، لیکن جب انہیں حروف کو بے ترتیب کر دیا جاتا ہے تو ہمیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ان شکلوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ تو آئیے ہم مشق کریں گے جو ہم نے سیکھا تھا اس سے پہلے زبر، زیر اور پیش کے بارے میں، اور زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتا ہے، پیش کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آج ہم پہلے بے ترتیب حروف کی مشق کریں گے تاکہ ہم کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا حرف جو ہے یہ ہے الف، اور اس کے اوپر پیش ہے، تو الف پیش او ہو جائے گا۔ یہ جیم ہے، جیم زیر جی ہو جائے گا، اس کے نیچے زیر ہے۔ بے پیش بو، زواد پیش زو، ہے پیش ہو، زال زیر زی، رے پیش رو، چے زیر چی، میم زیر می، لام زیر لی، تے زیر تی، دال زیر دی، سے زبر سا، ٹے زبر ٹی، خے زبر خا، زے زیر زی، سین پیش سو، سواد پیش سو، یا زبر یا، سین زیر شی، تو زبر تا، عین پیش او، زو زیر زی، غین پیش غو، قاف زبر قا، فے زیر فی۔ یہ بڑا زے ہے، اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔
ایک زے آپ دیکھ رہے ہیں جس پر ایک نقطہ ہے اور یہ بڑا زے. ٹیلی ویژن اگر لکھنا ہے تو اس لفظ کا استعمال ہم کرتے ہیں, اس کو ہم بڑا زے بولتے ہیں. زے زے زیر زی, کا پیس کو, نو زیر نی, ہے پیس ہو, حمزہ زبر آ, دال زبر دا, ڑے زیر ڑی, ڈال پیس ڈو, پے پیس ہو. وہ تو متفرق الفاظ تھے. اب ہم چلتے ہیں کہ الف سے جب ایک دوسرا لفظ ملتا ہے زبر زیر اور پیش کا, تو وہ لفظ یا اس ساؤنڈ کا جو آواز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مد دکھ رہا ہے الف کے اوپر, تو یہ دو الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. الف مد آ, صرف زبر ہے تو آ, آ مد ہے تو دو الف کے برابر کھینچیں گے, اور زبر ہے تو صرف ایک الف کے برابر یعنی آ. اب یہ الف زبر آ بے ساکن ہے, یہ جو حرف یہاں پر کوئی نہیں دکھ رہا ہے یہ جزم ہے, یہاں پر سکونت اختیار ہوتی ہے, لفظ رک جاتا ہے. تو الف بے زبر اب, اور یہ جہاں پر بھی جزم ہوتا ہے یہ پہلے حرف سے ملتا ہے. تب ہم دیکھیں گے, اس کو پڑھیں گے, الف بے زبر اب, الف بے زیر اب, الف بے پیش اب. زبر زیر اور پیش تینوں لفظ کا استعمال ہوا, اب اب اب. اب اگر آپ کو کہیں اس طرح سے استعمال کرنا ہے تو آپ اسی طرح سے استعمال کریں گے. اسی طرح سے اگلا حرف پے ہے, اس میں بھی دیکھیے الف پہ زبر ہے اور پہ جزم ہے جو کہ دکھ نہیں رہا ہے. اردو میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم اعراب نہیں لگاتے اور ہم پورے جملے کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ ابتدا سے سیکھ رہے ہیں, اس لیے آپ کو ہم بتا رہے ہیں. تو الف پہ زبر اب, الف پہ زیر اب, الف پہ پیش اپ. اسی طرح سے الف تے زبر ات, الف تے زیر ات, الف تے پیش ات. الف ٹے زبر اٹ, الف ٹے زیر اٹ, الف ٹے پیش اٹ. الف سے زبر اس, الف سے زیر اس, الف سے پیش اس. الف جیم زبر اج, الف جیم زیر اج, الف جیم پیش اج. الف چے زبر اچ, الف چے زیر اچ, الف چے پیش اچ. الف ہے زبر اح, الف ہے زیر اح, الف ہے پیش او. الف خے زبر اخ, الف خے زیر اخ, الف خے پیش اخ. الف دال زبر اد, الف دال زیر اد, الف دال پیش اد. الف ڈال زبر اڈ, الف ڈال زیر اڈ, الف ڈال پیش اڈ. الف زال زبر از, الف زال زیر از. الف زال پیش از. الف رے زبر ار, الف رے زیر ار, الف رے پیش ار. الف رے زبر اڑ, الف رے زیر اڑ, الف پیش اڑ. الف زے زبر از, الف زے زیر از, الف زے پیش از. اسی طرح سے الف زے زبر از, الف زے زیر از, الف زے پیش از. الف سین زبر اس, الف سین زیر اس, الف سین پیش اس. الف شین زبر اش, الف شین زیر اش, الف سین پیش اش. الف صاد زبر اس, الف صاد زیر اس, الف صاد پیش اس. الف زوال زبر از, الف زوال زیر از, الف زوال پیش از. الف تے زبر, الف تو زبر ات, الف تو زیر ات, الف تو پیش ات. الف زو زبر از, الف زو زیر از, الف زو پیش از. الف عین زبر آ, الف عین زیر ای, الف عین پیش او. الف غین زبر اغ, الف غین زیر اغ, الف غین پیش او. الف فے پیش اف, الف فے زبر اف, الف فے زیر اف, الف فے پیش اف. الف قاف زبر اق, الف قاف زیر اق, الف قاف پیش اق. الف کاف زبر اک, الف کاف زیر اک, الف کاف پیش اک. الف غاف زبر اگ, الف غاف زیر اگ, الف غاف پیش اگ. الف لام زبر ال, الف لام زیر ال,
الف لام پیش ال، الف میم زبر ام، الف میم زیر ام، الف میم پیش الف نو زبر ان، الف نو زیر ان، الف نو پیش الف ہے زبر الف ہے زیر الف ہے پیش بے کے حرف کو بھی دیکھیں گے، اسی طرح سے ہم بے کے حرف کو دیکھیں گے اور بے کو ایک دوسرے لفظ سے ملائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی آوازیں کیسی تبدیل ہوتی ہیں۔ بے الف زبر با، بے زبر بب، بے زیر بب۔ یہاں پر جو چیز خالی ہے، بے کے اوپر پہلے بے کے اوپر زبر زیر پیش تو دکھ رہا ہے، لیکن دوسرے زبر زیر پیش یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہاں پر بھی جزم ہے۔ تو میں نے جزم بتایا کہ وہیں پہ آ کے لفظ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بے زبر بب، بے زیر بب، بے پیش بب، بے پے زبر بب، بے زیر بب، بے پے پیش بب، بے تے زبر بت، بے تے زیر بت، بے تے پیش بت، بے ٹے زبر بٹ، بے ٹے زیر بٹ، بے ٹے پیش بٹ، بے سے زبر بس، بے سے زیر بس، بے سے پیش بس، بے جیم زبر بج، بے جیم زیر بج، بے جیم پیش بج، بے چے زبر بچ، بے چے زیر بچ، بے چے پیش بچ، بے ہے زبر بہ، بے ہے زیر بہ، بے ہے پیش بہ، بے خے زبر بخ، بے خے زیر بخ، بے خے پیش بخ، بے دال زبر بد، بے دال زیر بد، بے دال پیش بد، بے ڈال زبر بڈ، بے ڈال زیر بڈ، بے ڈال پیش بڈ، بے دال زبر بز، بے دال زیر بز، بے دال پیش بز، بے رے زبر بر، بے رے زیر بر، بے رے پیش بر، بے اڑے زبر بڑ، بے اڑے زیر بڑ، بے اڑے پیش بڑ، بے زے زبر بز، بے زے زیر بز، بے زے پیش بز، بے زے زبر بز، بے زے زیر بز، بے زے پیش بز، بے سین زبر بس، بے سین زیر بس، بے سین پیش بس، بے شین زبر بش، بے شین زیر بش، بے شین پیش بش، بے سواد زبر بس، بے سواد زیر بس، بے سواد پیش بش، بے زال زبر بز، بے زال زیر بز، بے زال پیش بز، بے تو زبر بت، بے تو زیر بت، بے تے پیش بت، بے زال زبر بز، بے زال زیر بز، بے زال پیش بز، بے عین زبر با، بے عین زیر بی، بے عین پیش بو، بے غین زبر بغ، بے غین زیر بغ، بے غین پیش بغ، بے فے زبر بف، بے فے زیر بف، بے فے پیش بف، بے قاف زبر بق، بے قاف زیر بق، بے قاف پیش بق، بے کاف زبر بک، بے کاف زیر بک، بے کاف پیش بک، بے گاف زبر بگ، بے گاف زیر بگ، بے گاف پیش بگ، بے لام زبر بل، بے لام زیر بل، بے لام پیش بل، بے میم زبر بم، بے میم زیر بم، بے میم پیش بم،
بے نو زبر بن، بے نو زیر بن، بے نو پیش بن، بے ہے زبر بہ، بے ہے زیر بہ، بے ہے پیش بو۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ نے سب سے پہلے متفرق الفاظ کو دیکھا اور پھر زبر زیر پیش کے جو الفاظ مل رہے ہیں، الف کے جو الفاظ ایک دوسرے الفاظ سے مل رہے ہیں تو کس طرح کی آواز نکال رہے ہیں، بے جب کنہیں دوسرے الفاظ سے جڑتا ہے تو وہ کون سے اور کس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں یا کس طرح کے الفاظ بنتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا آج کی اس ویڈیو میں ہم دو لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم حرفی لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، دھیرے دھیرے ہم لفظوں کو جوڑنا بتائیں گے، اس طرح سے ہم جو ہے آسانی کے ساتھ ہمیں پڑھنا آ جائے گا، اس کا لفظ کس طرح سے ادا ہوگا یہ ہمیں آ جائے گا۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج پڑھایا گیا ہے اسے لکھ کر کے اعراب کے ساتھ آپ مشق کرنے کی کوشش کریں تاکہ پڑھنا بھی آ جائے اور لکھنا بھی آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی معلومات تھیں، بہت سارے ایسے طلبہ و طالبات ہیں جنہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ ابتدا سے دیکھیں تاکہ کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، اور ہم جب کسی تہہ میں جا کر کے کسی چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابتدا سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری اردو بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، آپ لکھنے کی مشق کریں، پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری ان سے خواہش ہے کہ جڑیں، سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے، 1 یا 2 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس سے آپ کسی بھی زبان کو نہیں سیکھ سکتے۔ آپ مشق کریں، لکھنے کی مشق کریں، پڑھنے کی مشق کریں۔ کوئی اگر دقت آ رہی ہے تو آپ جو میسج کریں تاکہ ہم اس دقت کو دور کر سکیں، ختم کر سکیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔